کون؟ حضرت ابو امامہ، آپ کی نواسی آپ کی گود میں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں آئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، حضرت بلال نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ امام صاحب اللہ کے حبیب ہیں اور گود میں کون؟ آپ کی نواسی حضرت ابو امامہ ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، حضرت امامہ گود میں ہیں، سجدے میں گئے تو بیٹھا دیا بغل میں اور سجدہ کیا، پھر اٹھنے لگے تو پھر حضرت ابو امامہ کو گود میں لے لیا۔ اسی حال میں آپ نے نواسی کو گود میں لیے لیے نماز کو مکمل کرایا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ امت کو مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے درمیان کچھ لوگ آج کل ایسے ہیں کہ ایک حدیث مل گئی، ہاں یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، لہذا عمل کرنا پڑے گا اس پر۔ ایک بات سمجھیے، حدیث کا صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، اس حدیث پر عمل کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہر صحیح حدیث سنت نہیں ہوتی، ثابت ضرور ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ابو امامہ کو آپ گود میں لے کر آئے ہیں، نماز پڑھائی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ انتہائی طاقتور حدیث ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے حدیث میں ہے لہذا ہم آج سے اپنی نواسی اور بیٹیوں کو گود میں لے کر نماز پڑھائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی باپ ہے، گھر میں اس کی کوئی بیٹی یا بیٹا، ناتی یا نتنی، پوتی پوتا ایسا ہے جس کو وہ سنبھال رہا ہے، کوئی گھر میں ہے نہیں، سب لوگ شادی میں چلی گئی، کسی جنازے میں چلی گئی، کوئی اور تقریب میں چلی گئی، گھر میں یہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا بیٹے کو دیکھنے کا بہانہ بنا کر یہ نماز کو ضائع کر سکتے ہیں؟ ایک ماں ہے، گھر کے اندر اس کا ایک دودھ پیتا بچہ یا بچی ہے، بہت رو رہا ہے وہ بچہ، ماں گود میں لیتی ہے تو بچہ چپ رہتا ہے، بیٹھا دیتی ہے، لیٹا دیتی ہے تو بچہ پورے گھر کو اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، گر جانے کا خطرہ ہے، چوٹ لگ جانے کا خطرہ ہے، تو اب ماں کیا کرے؟ کیا ماں یہ کہہ دے کہ بچہ بہت پریشان کر رہا تھا اس لیے میں نے نماز ضائع کر دی اور قضا کر دی؟ اللہ کے نبی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، نہیں، ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے ستانے کو بہانہ بنائے اور نماز قضا کر دے، بلکہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ بیٹی اور بیٹے کو گود میں لیے نماز ادا کر دے۔ یہ مسئلہ اللہ کے پیغمبر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نماز امت مسلمہ کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے جسم کے باقی رہنے کے لیے روح ضروری ہے، روح گئی تو ہمارا جسم مٹی بنا، ایسے ہی زندگی سے نماز گئی تو ہماری اسلامی شان مٹی میں ملی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرمودات اور احادیث مبارکہ ہیں، ان کی روشنی میں علماء تو یہاں تک چلے گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ، یہ فقہ کے 3 بڑے امام کہتے ہیں کہ جس آدمی نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اسے قتل کیا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو سزا میں قتل کرنا ہے، کوئی اگر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو جائے تو سزا میں مار دیا جائے گا، کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے تو سزا میں اسے قتل کیا جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اسلامی شریعت میں اس کی سزا قتل ہے۔ سب سے ہلکی سزا دلواتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ، مگر ہلکی سزا کیا ہے؟ اتنی بھاری ہے کہ ہم وہی نہیں برداشت کرتے۔ کیا سزا ہے؟ عربی دوم میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الایضاح، اس میں مسئلہ بالکل صاف لکھا ہے، تارک الصلاۃ عمدا کسلا یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منہ الدم ویحبس حتی یصلی۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے فرض نماز چھوڑتا ہے، یضرب ضربا شدیدا، اسے پیٹا جائے گا، جم کر پیٹا جائے گا۔ یضرب ضربا شدیدا، یہ یضرب کا لفظ ہی کافی تھا، پیٹا جائے گا۔
لیکن اس کے آگے لفظ ضربن نے، اس کے آگے لفظ شدیدن نے مزید تاکید پر تاکید بڑھائی، جم کر پیٹا جائے گا. اور کتنا پیٹا جائے گا؟ حتی یسیل منہ الدم، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگے، خون نکل آئے، خون بہنے لگے. حتی یخرج منہ الدم کے الفاظ نہیں ہیں کہ خون نکل آیا، یہاں چھڑی پڑی خون نکل گیا، یہاں پڑی، نہیں. حتی یسیل منہ الدم، یسیل کے معنی بہنے لگا خون، اتنا مارا جائے گا اسے. اور پھر اتنا چھوڑ نہیں دیا جائے گا. وَيُحْبَسْ، اور اسے قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا. حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے تو چھوڑا جائے گا. جاؤ اسلامی معاشرے میں اب رہو، نماز کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. او یموت، یا جیل میں مر جائے گا. اگر نماز چھوڑے گا اور نماز کی عادت نہیں بنائے گا، جیل میں رکھ کر مار دیا جائے گا. اور اگر توبہ کر لیتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تو اسلامی معاشرے میں چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے نماز کا مسئلہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات کہاں سے کہاں گئی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ربیعہ اسلمی سے اللہ کے نبی نے کہا، ربیعہ تم نے سوال کیا ہے جنت میں میرے ساتھ رہنے کا، میں دعا کروں گا اللہ تجھے جنت دے گا، مگر تو یہ مدد کرے میری کہ تو اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام رکھنا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت ربیعہ اسلمی نے بتا دیا جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ یہ کائنات کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے. یہ ساتھ ہمیں دنیا میں کیسے ملے گا؟ ہمارے لیے بہترین راستہ اللہ کے نبی نے یہ بھی عطا فرمایا کہ گھر میں ایک بیٹی یا دو بیٹی نے جنم لیا ہے، ہم ان کی بہترین تربیت اور پرورش کریں گے اور اللہ کی امانت سمجھ کر کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت سمجھ کر کریں گے، اپنے اوپر بار محسوس نہیں کریں گے. باپ بوڑھا ہو گیا، بہن کی ہر ضرورت ہم اپنے ذمے لے لیں گے، ہم اس کو بار نہیں سمجھیں گے، اللہ کا احسان و انعام سمجھ کر کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت میں وہ آئے گا، حشر کے میدان میں آئے گا، تو میرے جماعت میں اس کا شمار کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، مگر افسوس کے ساتھ میں پھر یہ کہتا ہوں، آج بیٹیوں کی پیدائش کو پھر منحوس جانا جانے لگا ہے. بیٹی پیدا ہوئی، پہلا بیٹا ہوا، دوسری بیٹی ہوئی تب تو ٹھیک ہے، تب ماشاءاللہ چلتا ہے مسئلہ. لیکن دوسری بیٹی کے بعد تیسری تو لوگ کونو بات نہیں، بیٹا اور بیٹی میں برابر ہے، کونو چیز نہیں ہے، تسلی کا جملہ بولتے ہیں. اور اگر دو کے بعد تیسری بیٹی آ گئی، تیسری کے بعد چوتھی آ گئی، تب تو ہر آدمی فون پر کہے گا ایک دم گھبرایا مت، کوئی بات نہیں ہے، بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، بیٹی کو کیا کم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تسلی کے جملے، آخر یہ کیوں تسلی کے جملے کہے جا رہے ہیں؟ بیٹیوں کو آج ہم کیوں کمتر سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی بیٹا پیدا ہونے کی دعا